ذکر کروں. کون کون کرے گا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ اللہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ایک ممتاز شخصیت کے مالک تھے، اور آپ نے دین کا بہت بڑا کام کیا، اور زندگی آپ نے دین کو نشر و اشاعت میں گزاری. اسی طرح عزیز سامعین، عمر بن عبدالعزیز کی والدہ بھی ایک ممتاز شخصیت تھی، اور ممتاز شخصیت کیوں نہ ہو، آپ کی والدہ ماجدہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ حضور نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اے عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تم ہوتے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں. حضرت عمر وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اس اپنے راستے کو تبدیل کر دیتا ہے. آپ کا وہ دبدبا، آپ کا وہ جلال، آپ کا وہ عدل و انصاف، آپ کا دور حکومت کی آج تک اور قیامت تک مثال دی جاتی ہے اور مثال دی جائے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، منقول ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں اپنے علاقے کا گشت کر رہے تھے، اور مقصود یہ تھا کہ لوگوں کے احوال سے آگاہ ہو جائے، اور دین کی روشنی میں جب قضا کے منصب پر فائز ہوں تو لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے. عزیز سامعین، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک گھر کے پاس سے گزرے، تھکن کی بنا پر وہاں پہ کچھ دیر رک گئے، تو وہاں اس گھر سے کچھ آواز آ رہی تھی. تو شروع میں تو گسر پسر کی آواز تھی، لیکن جب غور کیا تو ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹی اٹھ جا اور دودھ میں پانی ملا دے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس بیٹی کی آواز آئی، ماں، امیر المؤمنین کا آپ نے فرمان نہیں سنا کہ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اب کوئی بھی شخص دودھ میں پانی نہیں ملائے گا. تو ماں نے کہا، بیٹی یہاں پہ امیر المؤمنین ہیں، نہ ہی ان کے کوئی خلفاء، نہ ان کے کوئی ساتھی ہے، ہمیں کوئی دیکھ تھوڑی رہا. تو آپ کی صاحبزادی نے کہا کہ امی یہ تو بہت بری سی بات ہے کہ امیر المؤمنین کے سامنے تو وفاداری کا آپ دم بھرتی ہیں، اور جب وہ نہیں ہوتے تو آپ نافرمانی کی طرف آتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھی کو کہا، اسلم کو، آپ اس گھر کو یاد رکھیے گا. اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی وہاں سے چلے گئے، اور جب صبح کی روشنی ہوئی، آپ نے اپنے صاحبزادوں کو جمع کیا، عبداللہ، عبدالرحمن، عاصم کو جمع کیا، اور ان سے کہا کہ کون شادی کرنا چاہتا ہے. حضرت عبداللہ، عبدالرحمن نے کہا تو ہم تو شادی شدہ ہیں. حضرت عاصم جو ہیں وہ شادی شدہ نہیں تھے. تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کا اظہار کیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے حوالے سے معلومات حاصل کی، وہ کس کا گھر ہے. تو معلوم یہ چلا کہ وہاں پہ ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، وہ بیوہ ہے، اس کی ایک ہی بیٹی ہے، اور وہ بڑی نیک متقی پرہیزگار ہے اور دین پہ عمل کرنے والی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گھر میں اپنے بیٹے کی نکاح کا پیغام بھیج دیا. عزیز سامعین، سوچئے کہ ایک گورنر، ایک حاکم وقت اپنے بیٹے کا نکاح ایک ایسے گھر میں بھیج رہا ہے جو زندگی غربت میں گزار رہی ہے، جس کی ماں بیوہ ہے، مال و دولت کی فروانی نہیں ہے. لیکن حاکم وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کا نکاح وہاں پر، اپنے بیٹے کی نکاح کا پیغام وہاں پر کیوں بھیجا؟ عزیز سامعین، حضرت عمر فاروق کی نگاہ میں حضور کا فرمان موجود تھا. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان آپ کی نگاہ میں موجود تھا. وہ فرمان کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم کسی عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ کرو تو اس میں 4 چیزوں کو دیکھو. نمبر 1، اس کا مال، اس کا حسب نسب، اس کا حسن و جمال، اس کی دینداری.
پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَفْزِرْ بِذَاتِ الدِّينِ رواہ بخاری، کہ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم دیندار عورت کی حصول کی کوشش کرو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں دینداری تھی۔ آپ نے حسن و جمال نہیں دیکھا، مال و دولت نہیں دیکھا، حسب نسب نہیں دیکھا، صرف اس بات کو دیکھا کہ وہ عورت متقی ہے، پرہیزگار ہے، دین پہ عمل کرنے والی ہے، اس لیے اپنے بیٹے کا نکاح کا پیغام اس کے گھر پہ بھیج دیا۔ حتیٰ کہ عزیز سامعین، حضرت عاصم کا نکاح اس خاتون سے ہو گیا۔ عزیز سامعین یاد رکھیے گا، جب ماں باپ متقی پرہیزگار ہوں تو اولاد بھی ویسی ہوتی ہے۔ آپ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کے والد کیسے متقی پرہیزگار تھے، ایک سیب کی بنا پر کتنی مشقت کا سامنا کیا، اور پھر ایک ایسی شرط پر نکاح پر راضی ہو گئے کہ بس جو مجھ سے خطا سرزد ہو گئی ہے اس کا فدیہ ہو جائے گا۔ کہ جب حکم دیا گیا کہ یہ سیب جو تم نے کھایا ہے اس کی تلافی اس وقت ہوگی جب تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے، جو آنکھوں سے اندھی بھی ہے، کانوں سے بہری بھی ہے، زبان سے گونگی بھی ہے۔ عزیز سامعین، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے نکاح کا پیغام قبول کر لیا، نکاح کر لیا، لیکن واقعی طور پر وہ آنکھوں سے اندھی اس اعتبار سے تھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں تھا، کانوں سے گونگی کانوں سے بہری اس اعتبار سے تھی کبھی غیر شرعی باتوں کو سنا نہیں تھا، زبان سے گونگی اس اعتبار سے تھی کبھی اللہ کی نافرمانی والے کلمات زبان سے نہیں نکالے تھے۔ عزیز سامعین بتائیے، جب والد ایسے ہوں تو بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی جیسا ہوتا ہے۔ آج ہم بولتے ہیں ہمارے بچے نافرمان ہیں، جناب آپ کتنے فرما بردار ہو؟ جس رب نے آپ کو کھلایا، جس رب نے آپ کو پلایا، جو تم کو رزق دیتا ہے، جو تم کو صحت دیتا ہے، اس کی کتنی بندگی کرتے ہو؟ خود عبادت کی طرف نہیں آتے، سوچتے ہیں بچے بڑے متقی پرہیزگار ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے، اس کی بعید نہیں ہے، لیکن الشاذ کالمعدوم، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال عزیز سامعین، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کا نکاح حضرت عاصم کا نکاح اس خاتون سے کر دیا، اور یہ نسل آگے چلی۔ حضرت عاصم کی بیٹی ہوئی، صاحبزادی ہوئی، اس سے عبدالعزیز پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد دوبارہ اولاد کا سلسلہ ہوا تو عمر بن عبدالعزیز پیدا ہو گئے۔ تو عزیز سامعین، معلوم یہ چلا کہ عمر بن عبدالعزیز کے رگوں میں فاروقی خون موجود تھا، یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے۔ عمر بن عبدالعزیز وہ شخصیت ہیں، ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے، آپ کے ساتھی بھی ہمراہ تھے، آپ کے ایک ساتھی نے دیکھا کہ گھر سے تو آپ تنہا نکلے تھے، لیکن آپ کے برابر میں ایک شخص موجود ہے جو آپ کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ عزیز سامعین، اس نے تھوڑا تیز چلنا شروع کیا، لیکن جب وہ آگے پہنچا دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز اکیلے، تو بہرحال اس شخص نے کہا کہ حضرت میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک ساتھی کو دیکھا تھا، لیکن آپ جب آپ کے قریب پہنچا وہ موجود نہیں ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مجھے لگتا ہے تو نیک ہے، بولو سبحان اللہ، مجھے لگتا ہے تو نیک ہے کیونکہ تو نے خضر علیہ السلام کی زیارت کر لی ہے۔ کون کرے گا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ